السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 13ویں نشست ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ کے متعلق حکم اور قادیانی مصنوعات کا مکمل تعارف، تاکہ ان کو پہچان کر ان سے بچا جا سکے۔ محترم سامعین، پوری دنیا اور پوری امت مسلمہ کے تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی مرزائی کافر، مرتد اور زندیق ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لہذا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات، معاملات، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار، لین دین، سلام و کلام، دوستانہ تعلقات، ملنا جلنا، کھانا پینا، خوشی اور غمی میں شرکت کرنا، نکاح اور تعلقات، تعزیت، عیادت، الغرض کسی بھی قسم کے تعلقات، تعاون، ملازمت وغیرہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے۔ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی علامت ہے۔ اور فتویٰ بائیکاٹ پر دیوبندی مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی کے اکابر حضرات، علماء کرام اور مفتیان کرام سمیت پوری دنیا کے تمام ممالک کے شیوخ، محدثین، مفسرین، علماء اور اولیاء اللہ کا اتفاق ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اندرون ملک اور بیرون ملک کے معروف بڑے بڑے دینی مدارس کے صدر مفتیان کرام نے بھی قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ اجتماعی اور متفقہ بائیکاٹ کا فیصلہ یہ قادیانیوں پر ظلم نہیں بلکہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ نیز غیرت اور حمیت دینی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملہ کیا، جس نے ختم نبوت پر نقب لگائی، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بے حرمتی کر کے آپ کے دل کو زخم پہنچا کر ظلم کا ارتکاب کیا، تو بطریق عدل و انصاف ایسے شخص کا مکمل بائیکاٹ کر کے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ شاید اس طرح کرنے سے اس بائیکاٹ کے نتیجے میں اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر یہ حکم نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین کے بیچ میں ٹھہرا رہے۔ سنن ترمذی صفحہ نمبر 194 جلد 1۔ اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ایک جگہ سکونت بھی اختیار نہ کریں، یعنی ایک جگہ بھی ان کے ساتھ نہ ٹھہریں، ورنہ مسلمان بھی کافروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور سنن ابو داؤد میں تو مستقل ایک باب ہے جس کا عنوان ہی یہی ہے، باب مجانبۃ اہل الاہواء وبغضهم، یعنی بدعتیوں سے دور رہنا اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا۔ اسی طرح ایک اور باب ہے، باب ترک السلام علی اہل الاہواء، یعنی بدعتیوں سے سلام اور کلام کو ترک کر دینا۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عراقی شخص جس کا نام ضبیع تھا، اس نے یہ کام کیا کہ قرآن کی آیات کی منمانی اپنی مرضی کے مطابق معانی بیان کرنا شروع کر دیے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے عقائد میں شبہات پیدا ہونے لگا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے حکمران تھے، انہوں نے اس شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ بھیج دیا اور اس کی حالت بھی ساتھ ساتھ لکھ کر بتا دی کہ یہ ایسا شخص ہے۔ چنانچہ جب یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نہ ہی اس کا موقف سنا، نہ ہی اس کے دلائل سنے اور نہ ہی اس سے صفائی مانگی، بلکہ سیدھا کھجور کی تازہ شاخیں منگوائیں اور اپنے ہاتھ سے لے کر اس کے سر پہ ایسے بے تحاشا برسانے لگے، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ یہ شخص چیخ پڑا اور کہا کہ امیر المؤمنین، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میرے دماغ کا خناس نکل چکا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑا اور چند دن مدینہ رکھ کر اس کو عراق میں واپس بھیج دیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ لا یجالسہ احد من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ محترم سامعین،
انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل کے طور پر بائیکاٹ کے لیے صرف ایک آیت مبارکہ، 2 حدیث مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کا فقط ایک ہی واقعہ پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، خلفائے اسلام، علماء اور صلحائے زمانہ، سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کر کے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب قادیانیوں کے مکمل بائیکاٹ پر متفقہ فیصلہ از مولانا خواجہ رشید احمد صاحب۔ محترم سامعین، بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چنانچہ بائیکاٹ کے مختلف انداز ہیں۔ ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ دکاندار اپنی دکانوں کے باہر لکھ کر لگوا دیں کہ یہاں قادیانیوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جاتا۔ ہوٹلوں کے مالکان اپنے ہوٹلوں پر لکھوا دیں کہ یہاں قادیانی کو کھانا نہیں ملے گا۔ پیٹرول پمپ کے مالکان واضح کر دیں کہ یہاں قادیانیوں کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا۔ ریڑھی والے اپنے ریڑھی پر لکھوا دیں کہ قادیانی ہم سے دور رہیں۔ دکاندار دکانوں پر لکھوا دیں کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں۔ جی ہاں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مختلف اداروں کے باہر بینرز لگا دیے جائیں کہ یہاں قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ محلوں، چوکوں، چوراہوں پر بڑے بڑے بینر آویزاں کر دیے جائیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ واٹس ایپ اور اسٹیٹس کے ذریعے سے یہ پیغام عام کر دیجئے کہ قادیانی سے تمام تعلقات اور معاملات بالکل ختم ہیں۔ یقین جانیے کہ ایسا کرنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ٹھنڈک ملے گی اور انشاءاللہ شفاعت اور جنت الفردوس پکی۔ محترم سامعین، اب آپ کے سامنے قادیانی مصنوعات کا کچھ تعارف پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پہچان کر ان سے بچا جا سکے۔ نمبر 1، شیزان کمپنی اور اس کی تمام اشیاء۔ نمبر 2، مشموم کمپنی اور اس کی تمام اشیاء، یعنی شیزان جوس، مشموم جوس، شیزان اور مشموم اور سمرقند شربت، شیزان اور مشموم بوتل، شیزان اور مشموم کیچپ، شیزان اور مشموم کمپنی کا جیم، شیزان اور مشموم کسٹرڈ۔ چونکہ دونوں کمپنیاں مکمل چیزیں بنا رہی ہیں تو شیزان اچار، شیزان اسپغول، شیزان ریسٹورنٹ، اسی طریقے سے شیزان بیکری اور مشموم کمپنی کی منرل واٹر کی بوتل، مشموم جوس، مشموم اچار، مشموم کسٹرڈ، مشموم آئل، مشموم کیچپ، مشموم بیکری وغیرہ۔ نمبر 3، قادیانی ادارے، جس میں پنجاب آئل ملز لمیٹڈ، ذائقہ کینولیو کوکنگ آئل، یونیورسل اسٹیبلائزر، شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ، شاہ نواز فلور اینڈ ٹیکسٹائل، کیوریٹو اور وارسن، یہ ہومیوپیتھک ادویات ہیں۔ رومیو ٹریول کینٹ اسٹیشن کراچی، رومی ٹریول کینٹ اسٹیشن کراچی، قیصر ریسٹورنٹ لائٹ ہاؤس کراچی، الرحیم جیولرز حیدری کراچی، اس طریقے سے راجہ سوپ، بیٹا پائپ کمپنی، مطب حمید اور اس کی تمام مصنوعات، یہ تمام کی تمام قادیانی مصنوعات ہیں۔ اپنے دل کے اندر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہوئے ان تمام کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے قادیانیوں کو مالی تقویت مل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ یعنی جب ان کی بائیکاٹ کریں گے تو ان کو ملنے والی جو مالی تقویت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قادیانیوں کی مصنوعات اور ان کے شر سے بچنے اور عقیدہ ختم نبوت کو پھیلانے اور حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تحفظ اور پہرہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ نبوت کے جھوٹے داعیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل اور رویہ کیسا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔